سے اوپر اٹھنا پڑے گا اور یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جائے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کراچی میں جیسے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیتے ہیں یہاں لوگوں کو ڈرا دھمکا کے خاموش کر لیں گے تو بالکل ایسا کرنے میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ حرکت آپ نے مانی کرنی جاؤ کراچی میں کرتے پھرتے ہیں۔ اچھا یہ فیکٹ ہے یا نہیں؟ ابھی جب سارا معاملہ ہوا چودھری نثار صاحب والا اور وسیم اختر صاحب اور آپ بھی بڑے بھڑکے اس پر، تو آپ لوگوں نے بنیادی پلی یہ لی کہ ہمارے قائد سے پرسنل ہو گئے چودھری نثار صاحب، جس کی سب نے مذمت کی۔ عمران خان والے معاملے میں کیا آپ لوگ پرسنل نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیے آپ نے نہیں کہا کہ یہ بچہ کس کے جیسا ہے، اس کی تو شکل، ہم نے تو ناقابل بیان آپ لوگوں نے نہیں کی عمران خان کے بارے میں باتیں؟ جو ووٹر انٹر نہیں ہونے دیا کراچی میں میں، بتا رہا راتوں رات چوکنگ ہو گئی پورے کراچی جو ووٹر سپورٹرز تھے جنہوں نے ایک کام کیا تھا، چوکنگ کی تھی، نیکسٹ ڈے ایم کیو ایم کے کارکنان نے اس کو مٹایا ہے کھڑے ہو کر۔ اور چوکنگ کس نے دی؟ ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹرز نے اس کی چوکنگ کی، ایم کیو ایم کے کارکنان نے خود اور قابل مذمت وائٹ واش کی، اور ہم نے اس کو باقاعدہ کلیریفائی کیا۔ ہاں اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے، مجھے پتا ہے کہ عمران خان کی تکلیف کسی کو کیوں ہے، ہارون رشید صاحب تو ایڈوائزر ہیں عمران خان صاحب کے، تو جو ان کے تجزیے ہیں اس کا تو اینگل بھی ہے اور ان کا پولیٹیکل بائز بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب پہ تو بات کر، ان کے 4 کالم چھپتے ہیں، 3 کالم عمران خان کی مدح سرائی ہوتی ہے، مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے ان کو یہ اینگل لینا ہے۔ مگر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص کی موجودگی سے شر پسندی کا خطرہ ہو، کوئی شرنگیز بیانات دیتا ہوا کہیں جا رہا ہو، تو بھائی محرموں میں، ایام ازاں میں، ربیع الاول کے، تو علماء کے اوپر پروونشل، تو ایسے تو آپ نے بھی نواز شریف صاحب کے خلاف بہت ساری باتیں کی ہے، پنجاب حکومت کہے کہ ہمارے لیڈر کے خلاف شرنگیز کی باتیں کرتے ہیں، اب پنجاب میں آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان پر پابندی لگا رہے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ وہ ایک انسٹنس تھا، اور جو کچھ بھی ہوا ایم کیو ایم نے تو اس کی باقاعدہ معذرت بھی کی، سامنے سے تو معذرت بھی نہیں آئی میرے بھائی، ہم نے تو معذرت بھی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی رکن جذباتی ہوا اور اس نے کوئی ایسی بات کی جس پر عوام نے یہ سمجھا کہ شاید نہیں کی جانی چاہیے تھی، تو ایم کیو ایم نے تو اب اجازت ہے عمران خان صاحب کو کراچی آنے؟ عمران خان صاحب ماشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے، اور وہ ایک سیاستدان ہے، ان کا کام ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جائیں، ماشاءاللہ آتے رہیں، اور ابھی کراچی میں انہوں نے باقاعدہ پروگرام بھی کیے ہیں، لوگوں نے ان کی پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی ہے، اور یہ سلسلہ تو چلتا رہے، جو جمہوری روایات ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ چلیں تو ہارون صاحب آپ مجھے بتائیے، چونکہ اب آخری 7-8 منٹ میں کنکلوڈ کر رہے ہیں، تو اگر پنجاب کی سیاست میں آپ کہہ رہے ہیں جگہ تو بہت بنتی ہے، لیکن جو رویہ ہے، کیونکہ ہم ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے خیال میں ان کو ترک کرنا پڑے گا اگر انہیں مستقبل میں پنجاب کی سیاست میں کوئی رول پلے کرنا ہے، تو آپ آنے والے دنوں میں پنجاب کی پولیٹکس میں کس نئی سیاسی جماعت یا کس انڈیویجول کو آپ اہم رول پلے کرتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے انہیں تو بالکل میں پلے کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا، ممکن ہے مستقبل میں کوئی امکان پیدا ہو جائے اگر یہ اپنے رویے بہتر بنا لیں۔ مجھے ذرا اس بات کی وضاحت کرنے دیجئے جو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہی ہے، میں عمران خان کو اون کرتا ہوں، اس لیے کہ عمران خان اپنی آمدن کا کم از کم نصف حصہ قوم پر خرچ کرتا ہے، ہمیشہ سے خرچ کرتا ہے، اور وہ بہت سے سیاسی چوروں اور ٹھگوں کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے، اور میں 4 میں سے 3 کالم اس کی حمایت میں نہیں لکھتا، یہ ڈیٹا کا معاملہ ہے، مہینے میں 2 مہینے میں 1 بار اس کے بارے میں میں لکھتا ہوں، اور میں نے اس پہ کم از کم 3 مواقع پر انتہائی سخت تنقید کی ہے۔ یہ درست ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اور میں اپنی پسند اور ناپسند چھپانے والا آدمی نہیں ہوں۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا میرے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ تجزیہ نگار کی کیپیسٹی میں ہوں، اگر آپ اپنا پولیٹیکل بائس ایکسیپٹ بھی کرتے ہوں، آپ سرکاری مراد بھی لیتے ہوں، آپ کتابیں بھی لکھتے رہے ہوں پیسے لے کر، تو پھر ہم آپ کو تجزیہ نگار کیسے تسلیم کریں؟ آپ بالکل نہ مجھے تسلیم کریں، او حضور آپ مجھے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ میرے جیسے آدمی کو اگر آپ تسلیم کر لیں تو میری تو کوئی وقت ہی نہ رہی۔ نہیں اللہ کمال آپ بات کرتے ہیں، آپ مجھے کیسے تسلیم کریں گے؟ آپ ایک پارٹی کے کارندے ہیں، آپ مجھے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ پارٹی بھی ایسی جو تشدد پہ یقین رکھتی ہے، آپ مجھے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے تسلیم کر لیں تو مجھے جلدم چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر میں ان اخبار نویسوں میں شامل ہو جاؤں جو آپ کی تعریف میں لکھتے ہیں، خدا مجھے اس دن سے پہلے موت دے دے۔ تو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت کے آدمی ہیں، تو ان کو تجزیہ نگار کیوں آدمی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے تجزیہ نگار مانے۔ جب ان کا ایک پولیٹیکل آپ کا ماننا نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ کا ایک مخصوص رخ ہے،
تو پھر یہ تجزیہ نگار کیسے ہو گئے میرے بھائی؟ کیونکہ یہ تو ضیاء الحق کے بھی حامی رہے ہیں. کبھی نہیں رہا, میں نے ایک لفظ کبھی ان کی حمایت میں نہیں لکھا ان کے دور اقتدار میں, ایک لفظ نہیں لکھا. یہ سفید جھوٹ ہے. سولجر جو آپ نے لکھی کتاب, سائلنٹ سولجر نہیں لکھی آپ نے. اگر آپ نے سائلنٹ سولجر لکھی ہے تو آپ کی سائلنٹ سولجر جو آپ نے رب اللسان رہے ہیں, آپ باقاعدہ آن ریکارڈ رب اللسان صاحب ضیاء الحق کی اس کے جناب والا وہ کتاب ضیاء الحق کی شہادت کے 1.5 سال بعد لکھی گئی. ان کے دور اقتدار میں ایک لفظ کبھی میں نے ان کی حمایت میں نہیں لکھا. شہید سمجھتے ہیں یہ ضیاء الحق جی میں انہیں شہید سمجھتا ہوں. وہ وردی میں اس دنیا سے اٹھے, اس ملک کے دشمنوں نے انہیں قتل کیا, اور آپ پر تو الزام ہے کہ آپ ہیں ان کے پروردہ. اب ایک آپ دونوں کنکلوڈنگ ریمارکس میں دے دیجئے. آپ سے میں نے یہ پوچھنا, پھر ہارون صاحب سے بالکل کنکلوڈنگ ریمارک لوں گا ٹورڈز دی اینڈ آف دس شو. اس وقت بارہ لائک اٹ اور ناٹ پنجاب کی بڑی طاقت مسلم لیگ نون ہے, چاہے وہ جیسے بھی ووٹ لیتے ہیں. ہاں تو اس میں کیا اب ہے, دو رائے نہیں. آپ اپنے ووٹر کو یا پنجاب کے آدمی کو کیا ریزن آپ دیں گے کہ نون کو ووٹ نہ دیں, ہمیں ووٹ دیں؟ آپ مصطفیٰ کمال کا فیس لائے, بڑی اس کو اپریسیشن ملی. مصطفیٰ کمال کی شناخت بنی کہ سڑکوں پہ رات کو 3 بجے کھڑے رہ کر کام کرتا ہے, بارش ہوتی ہے تو آدھے آدھے گھٹنے پانی میں کھڑے ہو کر کام کرتا ہے. یہ سارے کام شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. اچھا ایڈمنسٹریٹر مصطفیٰ کمال ہے تو شہباز شریف بھی سمجھا جاتا ہے. تو فیس تو ان کے پاس بھی ہے, اگر آپ کے پاس بھی ہیں کچھ فیسز, تو اپنے ووٹر کو آپ کیا ریزن دیں گے یا پنجاب کے اس کو کہ نون کو ووٹ نہ دیں؟ سیدھی سی بات, کنکلوڈنگ ریمارکس. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس کی پارٹی, ہمارے پاس جو فکر و فلسفہ ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ہے. ہم الیکٹیبلز اور نوٹیبلز کی سیاست نہیں کرتے, ہم پیسے کی سیاست نہیں کرتے, ہم جاگیردار وڈیروں کی سیاست نہیں کرتے, عام آدمی کی سیاست کرتے ہیں. اور اگر اس ملک میں کسی کے پاس کوئی گورننس ماڈل ہے تو وہ گورننس ماڈل MQM نے باقاعدہ اپنے 4 برسوں میں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اگر ہمیں گورننس ملتی ہے تو ہم اپنے علاقوں کو, گلیوں کو, محلوں کو, شہر کو, ملک کو ایسے ترقی دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جو اکنامک ماڈل ہے وہ ہم نے دیا ہے. ہمارے جو نعرے ہیں وہ وزارتوں کے لیے نہیں ہیں, ہم نے عوامی سیاست کی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کی پرائس ہو, چاہے وہ RGST ہو, چاہے پاکستان کی معیشت ہو, چاہے وہ لینڈ ریفارم بل ہو, چاہے ڈی ویپنائزیشن ہو. یہ وہ سارے ہمارے مطالبات اور ہمارے نظریات ہیں جس کا باقاعدہ اعادہ ہم نے قانون بنا کر پارلیمنٹ کی ٹیبل کرنے کے ساتھ ہم نے اس کی بات کی ہے. ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتے. ہمارے قائد تحریک جناب الطاف حسین جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ہم نے کر کے دکھایا. چلیں ہارون صاحب آپ اس میں کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجئے. یہ ساری باتیں کتنی زیادہ اپیل کر سکتی ہیں ایک ووٹر کو جب یہ اپنا مینیفیسٹو اور یہ نعرے اور یہ باتیں لے کر جائیں گے پنجاب کے ایک آدمی کے پاس؟ آپ کنکلوڈنگ ریمارکس میں دے دیجئے. دیکھیے, لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو معاشرے کی تقسیم اور تعصبات سے اوپر کھڑا ہو. وہ سندھی, پنجابی, پٹھان, اردو بولنے والا, بلوچ نظر نہ آتا ہو جیسے قائد اعظم تھے. اس معیار پہ یہ بھی پورے نہیں اترتے, اور باقی جو بڑی بظاہر پارٹیاں ہیں ان میں سے بھی کوئی پورا نہیں اترتا. پاکستانی معاشرہ ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے. یہاں نئی فورسز جنم لیں گی, اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ اگلے الیکشن میں میرا اندازہ ہے ذاتی کہ 25 سے 30% آزاد امیدوار جیتیں گے. نئے لوگ نہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, نہ MQM میں جا رہے ہیں, نہ ANP میں جا رہے ہیں, نہ نون لیگ میں جا رہے ہیں. نئے لوگ کہاں جا رہے ہیں میرے سارے ہارون صاحب؟ دیکھیے, اس کی نوجوانوں کی ایک قابل ذکر تعداد تو عمران خان کے ساتھ جا رہی ہے, لیکن ابھی وہ بھی ایک قومی پارٹی نہیں بنی ہے. اس کو کئی مراحل سے گزرنا ہے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ لیڈر کو تمام تر تعصبات سے بالا تر عمران خان صاحب نظر آتے ہیں, سب سے بالا تر تعصبات. عمران خان پٹھان یا پنجابی یا سندھی یا بلوچ نہیں ہے میرے خیال میں. ان کا یہ پہلو بڑا مضبوط ہے, وہ کبھی کسی عصبیت میں اس طرح کی مبتلا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب ہارون رشید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور حیدرآباد رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. کوشش ہم نے کی کہ چونکہ اب یہ پنجاب کی سیاست پہ کچھ بات کریں, اور آج کل MQM کا ایک دعویٰ ہے, یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے طور پر پنجاب میں پینیٹریٹ کریں, تو ہم نے اس کے پلسز اور مائنسز پہ بات کرنے کی کوشش کی. ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ای میل ایڈریس 11hour@arvynews.tv پر. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم مدامی اور 11 ٹارگیٹنگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.